بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا آج ہم اپنی 9th کی کلاس کا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس چیپٹر کے جو مصنف ہیں وہ ہیں مولوی نذیر احمد دہلوی. مولوی نذیر احمد دہلوی صاحب. مولوی نذیر احمد دہلوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اردو ادب میں آپ نے جگہ جگہ پر ان کا نام سنا ہو، اور ابتدائی باتیں جو میں بک میں نہیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اپنے ہاتھ میں قلم اور اپنی کاپی رکھ لیں، اور اس کو بعد میں آپ بک پر بھی نوٹ کر سکتے ہیں. بک میں ایک بات تو یہ موجود نہیں ہے کہ مولوی نذیر احمد صاحب کے والد کا نام کیا تھا. تو ان کے والد صاحب کا نام مولوی سعادت علی تھا. مولوی سعادت علی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو بیوی تھیں ان کا نام صفیہ تھا. سواد فے یہ ہے، اور ویسے پورا نام ان کا صفیۃ النساء تھا. پورا نام صفیۃ النساء. آپ دیکھیں اس ترتیب پر وہ نام لکھا جاتا ہے، صفیۃ النساء. سواد فے یہ ہے، آخر میں جو ہے اس کو اسی تا کی شکل میں لکھیں گے، اور آگے النساء. صفیۃ النساء ان کا پورا نام تھا. اب اگلی بات پر آ جاتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد صاحب جو ہیں یہ 1830 کو بجنور میں پیدا ہوئے. اکثر لوگ اس کو بجنور پڑھتے ہیں. تو بجنور میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 1912 کو دہلی میں ہوا. اب یہاں پر ایک بار پھر میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے آبجیکٹیو ہیں. جیسے ان کے والد کا نام کیا تھا تو مولوی سعادت علی. بیوی کا نام کیا تھا؟ صفیۃ النساء. کب پیدا ہوئے؟ 1830 کو. آبجیکٹیو نمبر 4 دیکھیں، ایک لائن کے اندر آپ کے 5 آبجیکٹیو بن سکتے ہیں. کہاں پیدا ہوئے؟ بجنور میں. کب وفات ہوئی؟ 1912 میں. کہاں وفات ہوئی؟ دہلی کے اندر. تو یہ ساری کی ساری ابتدائی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی، صرف گائیڈ لائن کے لیے کہ جو ڈیٹس بتائی جا رہی ہیں، جو مقامات بتائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آبجیکٹیو ہیں جن کو آپ نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اور یہ آپ کے امتحان کا وہ اہم حصہ ہے جس کے ٹھوس نمبر ملتے ہیں، جس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، نہ رائٹنگ کی اور نہ کسی اور چیز کی. تو بیٹا اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور یہ سبق بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب ہم اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں، کتاب کی طرف آ جاتے ہیں کہ کتاب کے اندر مصنف کس ترتیب سے، کس طریقے سے مولوی نذیر احمد کے حالات زندگی کو بیان کر رہے ہیں. مولوی نذیر احمد، آگے دہلوی نہیں لکھا ہے، ہم اس کو دہلوی پڑھتے ہیں کیونکہ دہلوی ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے یہ مشہور ہیں. ولادت 1830، وفات 1912. یہ میں نے نیچے عام الفاظ میں بھی آپ کے سامنے لکھ دیے. نذیر احمد ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے. یہ یو پی اتر پردیش کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو وہاں کا اب صوبہ ہے یو پی اتر پردیش جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی نذیر احمد ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے. گاؤں کا نام کیا ہے جی؟ ریہڑ ہے. اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں گے. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. اب والد کون تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ سعادت علی ان کا نام تھا، مولانا سعادت علی. یہاں ایک اور چیز بھی آپ کے نالج میں اضافے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ مولوی نذیر احمد اور مولوی سعادت علی جو خود بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے خاندان کو پیرزادہ کہا جاتا ہے. جیسے ہم پاکستان کے اندر عثمان پیرزادہ یا دیگر لوگوں کے نام کے ساتھ پیرزادہ دیکھتے ہیں، تو یہ وہی خاندان ہے پیرزادہ جس سے مولوی نذیر احمد کا تعلق تھا. یہاں آپ کے نالج میں اضافے کے لیے 2 باتیں اور بھی ایڈ کر لیتا ہوں کہ مشہور اردو کے ادیب مولوی بشیر الدین مولوی نذیر احمد کے ہی بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں جی؟ مولوی نذیر احمد کے ہی بیٹے ہیں، مولوی بشیر الدین. اور پھر مولوی بشیر الدین کا جو پوتا ہے اسے شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں. شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں، جنہوں نے مولوی عبدالحق صاحب پر بڑا ہی خوبصورت خاکہ لکھا ہے. تو یہ خاندان علمی خاندان ہے. مولوی سعادت علی خود بڑے عالم، ان کے بیٹے مولوی نذیر احمد ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے مشہور. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے مولوی بشیر الدین، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے شاہد احمد دہلوی. یہ سارے کے سارے مشہور ادیب گزرے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. کم عمری
میں دہلی آ گئے۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ مولوی عبدالخالق صاحب کا جو مدرسہ ہے یہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور یہاں پر یہ کھانا جو ہے کبھی مولوی صاحب کے گھر سے کبھی محلے سے لا کر مسجد میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ اور آپ کے نالج میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو صفیۃ النساء مولوی نذیر احمد کی بیگم ہے، یہ مولوی عبدالخالق کی بیٹی ہے، یہ مولوی عبدالخالق صاحب کی بیٹی ہیں۔ اور جب یہ ان کے گھر جایا کرتے تھے کھانے کے لیے کسی کام کے لیے، تو یہ ایک مزاح کے طور پر آپ کے نالج میں اضافے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ گھر کا سارا کام صفیۃ النساء ان سے کروا لیا کرتی تھی، اور بعد میں وہی لڑکی ان کی بیوی بن گئی۔ عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ خوش قسمتی سے سرکاری خرچ پر دہلی کالج میں داخلہ مل گیا، یعنی فرسٹ ایئر میں نے داخلہ دہلی کالج میں مل گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز بطور کہتے ہیں بحیثیت مدرس کیا، مدرس استاد، یعنی بحیثیت ٹیچر اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز انہوں نے کیا۔ 1857 کے ہنگامے بار بار ہم پڑھتے ہیں، جنگ آزادی، جسے انگریز جنگ غدر کہتے ہیں، غدر دھوکے کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہ جنگ آزادی ہے۔ 1857 کے ہنگامے میں ایک انگریز خاتون کی جان بچائی، اس کے صلے میں، صلہ کہتے ہیں بدلے میں، کانپور مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس بنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو انسپیکشن والے آتے ہیں نا، ان میں جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ انسپیکٹر ہوتا ہے، تو یہ انسپیکشن کے ادارے کے ہیڈ بن گئے اور کانپور میں بھیج دیے گئے۔ انہوں نے قانون انکم ٹیکس اور تعزیرات ہند کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ مولوی صاحب نے پہلے ابتدائی طور پر تو عربی پڑھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے انگریزی کی طرف توجہ دی، اور اتنی قابلیت تھی کہ انگریزی اتنی بہترین سیکھی کہ اس کے بعد وہ انگلش کی جو کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں آسانی کے ساتھ لوگوں کے لیے شائع کی۔ اب ایک کتاب ہے قانون انکم ٹیکس، یہ 1859 میں انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور تعزیرات ہند کا 1860 میں انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کا یہ کام انگریزی حکومت کو پسند آیا اور انہیں تحصیلدار بنا دیا۔ بعد میں وہ ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے تک پہنچ گئے، اور اس کے بدلے انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو یہ عہدے بھی دیے، اور ساتھ میں ایک سونے کی گھڑی بھی انعام کے طور پر دے دی۔ انہیں انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ شمس العلماء کا خطاب 1872 کو انہیں دیا گیا۔ شمس العلماء، بہت سارے علماء کو یہ خطاب ملا ہے، جیسے مولانا الطاف حسین حالی یا دیگر جو بڑے بڑے ادیب تھے ان سب کو دیا گیا۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی نے LLD اور پنجاب یونیورسٹی نے انہیں DOL کی اعزازی ڈگریاں دی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو LLD کی ڈگری ایڈنبرگ یونیورسٹی نے دی ہے یہ 1902 کے اندر دی ہے، اور اعزازی ڈگری وہ ہوتی ہے جو آپ پڑھے بغیر آپ کی قابلیت کو دیکھ کر آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری یا کسی بھی پروفیشنل ڈگری میں اعزازی ڈگری آپ کو دے دی جاتی ہے، خدمات کے صلے میں، پڑھنے کے صلے میں نہیں ہوتی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا مین آبجیکٹو ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے، تو آپ کہیں گے جی ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ناول نگار کہتے ہیں ناول لکھنے والے کو۔ ناول کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی آتے ہیں نیک، نیا، اور ناول انگلش میں کہتے ہیں، اور ہم جو اردو میں ناول پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ اسی انگلش زبان سے ہم نے ماخوذ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ سر سید کی طرح انہیں بھی یہ امتیاز فرق حاصل ہے کہ انہوں نے کہانیوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح، درستی کی طرف توجہ دی، اور عورتوں کے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ ان کے ناول کے بارے میں جب ہم ناولوں کے نام لیں گے تو میں آپ کو کیریکٹرز بتاؤں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ سر سید نے جو کام اپنے مضامین سے لیا، نذیر احمد نے وہی کام اپنے ناولوں سے لیا، یعنی معاشرے کی اصلاح۔ سر سید کا کام کیا تھا؟ معاشرے کی اصلاح، تو ڈپٹی نذیر احمد بھی معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے۔ ان کے تمام ناول معاشرتی یعنی معاشرے کے اور گھریلو مسائل کے متعلق ہیں۔ وہ ان کے ذریعے ایک زوال پذیر، ٹھیک ہے جی، پسماندہ معاشرے کے مسلمانوں کو گھریلو زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا انداز سراسر مقصدی ہے۔ مقصدی، سراسر کہتے ہیں مکمل، مقصدی کہتے ہیں جس کا تعلق مقصد سے ہو۔ انہوں نے ادب کو حقیقی زندگی کا ترجمان بنایا۔ ان کی زبان
دہلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ ٹکسالی زبان کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں، جو وہاں کی عام فہم زبان تھی۔ انہیں عورتوں کی زبان لکھنے پر پوری قدرت حاصل ہے، یعنی وہ جب ناول لکھتے ہیں تو اس کے اندر گھریلو مسائل اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، دو عورتوں کا مکالمہ ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے حقیقت میں وہ سامنے آپس میں گفتگو کر رہی ہوں۔ اردو ادب میں نذیر احمد کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا اسلوب کہتے ہیں طرز کو، اسلوب بیان ان کی ذات کی طرح منفرد ہے، جیسے ان کی ذات سب سے جدا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کا طریقہ کار لکھنے کا وہ بھی سب سے جدا ہے۔ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح ان کا بنیادی مقصد ہے، یہ بھی آبجیکٹو ہے کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے، اصلاح معاشرہ ہے۔ نذیر احمد کے کردار اسی معاشرے کے افراد ہیں جس میں وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، رات کو کہتے ہیں روز، یہاں پر شب و روز بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، دن اور رات گزارتے ہیں۔ حقیقت پسندی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے، یعنی جو لکھتے ہیں ان کا اصل مقصد جو ہے وہ حقیقت پسندی ہے کہ حقیقت کو کھول کر بیان کر دینا، ٹھیک ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ کر بار بار یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان کے راز تو نہیں کھل رہے۔ یعنی مولوی عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ جب ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کو پڑھا جائے تو اس کے کردار ایسے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی کہانی ہے۔ ہر شخص یہی محسوس کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولوی نذیر احمد نے میرے گھر کے حالات کو ہی لکھ ڈالا ہے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ گھر کے حالات لکھے ہیں، مراد یہ ہے کہ اتنی خوبصورت انداز کے اندر منظر کشی اور معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ ناول ہے یا حقیقت ہے۔ ہاں، ان کی تحریر میں جگہ جگہ ظرافت کی بہترین مثالیں مل جاتی ہیں، عمدہ کلام ہوتا ہے ان کی مشہور تصانیف مرآت العروس، بنات الناش، توبۃ النسو، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، رؤیا صادقہ، ایامہ، ترجمہ قرآن پاک اور ترجمہ تعزیرات ہند۔ اب ہم آ جاتے ہیں مرآت العروس کی جانب۔ مرآت العروس، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دو بہنوں کی کہانی آئے گی، اصغری اور اکبری کی۔ اصغری جو ہے چھوٹی ہے، اکبری بڑی ہے، اور اکبری بے وقوف قسم کی لڑکی ہے، اور اصغری جو ہے وہ چھوٹی ہے، چھوٹی ہونے کے باوجود اپنی ذہانت سے اور اپنی علمیت سے سارے کاموں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی عورتوں ہی کا قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بنات الناش، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر مرکزی کردار اصغری ہے، یہاں پر بھی نام مرکزی کردار کا اصغری ہے، اور وہ اسکول کی ٹیچر ہے۔ یہاں پر اسکول کے ٹیچر اور بچوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک ٹیچر ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اسے معاشرے کی اصلاح کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ توبۃ النسو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس بک کے اندر، وہ بھی یہی ہے، توبۃ النسو ناول سے لیا گیا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ توبۃ النسو کے اندر ایک امیر شخص کا قصہ ہے جس کو ہیضے کی بیماری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ جو عیاش قسم کا شخص تھا، اس نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر کچھ حالتیں دیکھی، اور اس کے بعد وہ توبہ طائب ہوا، اور توبہ طائب ہونے کے بعد اس نے اپنی بیوی بچوں کو بھی کہا کہ بھئی آپ بھی اس طریقے سے واپس اپنی زندگی اس طرف موڑ دیں جس طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کا آرڈر دیا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ابن الوقت، یہ 1888 میں لکھا گیا، اور فسانہ مبتلا، یہ بڑا خوبصورت ناول لکھا ہوا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ 1885 کے اندر لکھا ہے۔ پھر رؤیا صادقہ، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، صادقہ سچی کو کہتے ہیں، رؤیا صادقہ 1892 میں لکھا گیا، ایامہ 1891 میں لکھا گیا۔ ترجمہ قرآن پاک اور ترجمہ تعزیرات ہند کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 1860 کے اندر لکھے گئے، اور ان کی کتابوں پر انگریز حکومت نے بہت سارے انعامات بھی دیے ہیں۔ 1912 میں انہیں فالج ہوا، جس کی وجہ سے فوت ہو گئے اور دہلی میں دفن ہو گئے۔ تو یہ تو تھے ہمارے مصنف کے حالات۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے نصوح کا خواب، نصوح کا خواب، اور یہ لیا گیا ہے توبۃ النصوح، جو ان کا ناول ہے توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ اب توبۃ النصوح کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے، یہ سارے کا سارا ہم سبق کے اندر پڑھیں گے، اگر پہلے بتا دیں گے تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناول ہے، تو ناول کس کو کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں ہم اس کی تعریف یوں کر لیتے ہیں
کہ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا لفظ ہے جی؟ اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نیا، اور انگریزی میں جو ناول کہا جاتا ہے، ناول بھی اسی سے ماخوذ ہے، اطالوی زبان سے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے جو اردو کے اندر ناول لیا ہے یہ انگریزی ناول کو دیکھ کر یا اس کو پڑھ کر لیا ہے۔ اب ناول کی تعریف کیا ہے؟ وہ نثری قصہ، یعنی نثر میں لکھا گیا ہے، نظم میں اگر قصے لکھے جاتے ہیں تو وہ مثنوی ہوتی ہے، تو یہ وہ نثری قصہ جس میں ہماری زندگی کی ہو بہو بالکل تصویر کشی کی گئی ہو، یعنی زندگی کے کسی بھی واقعے کو یا کسی بھی موضوع کو لے کر بالکل مینوان، بعض لوگ منوان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ غلط مشہور ہو چکا ہے، مینوان بالکل ویسی کی ویسی تصویر کشی کی گئی ہو۔ اب ناول کے لیے کن چیزوں کا ضروری ہے؟ اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ تو پہلی چیز جو ہے اس کا پلاٹ، یعنی ایسا موضوع ہونا چاہیے جو بہترین ہو، خوبصورت ہو، مضبوط پلاٹ ہو۔ پھر اس کے بعد کردار نگاری، کردار ایسے ہوں جو بہترین ہوں اور ان کی جو شخصیت ہو وہ ایسی ہو کہ وہ انسان کو جاذب نظر لگے، اچھی لگے، بھلی لگے۔ پھر اس کے بعد پیچیدہ اور سپاٹ کردار، ایک ہوتے ہیں پیچیدہ کردار، ایک ہوتے ہیں سپاٹ کردار۔ پیچیدہ کردار وہ ہے جو زندگی کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پہلے سنجیدہ نہیں بعد میں سنجیدہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور سپاٹ کردار وہ ہیں جو شروع سے آخر تک ایک ہی طریقے پر رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جی کردار نگاری، کردار نگاری پر ہم بتا چکے ہیں۔ پھر آخر میں آ گیا مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، مکالمہ دو شخصوں کے درمیان باہم، ٹھیک ہے جی، بامانی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مکالمہ نگاری کے کرداروں کی گفتگو ایسی ہو جو بامانی ہو اور بامقصد ہو، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی آپس میں لگے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں، نہیں۔ تو یہ ناول کے جو ہیں یہ اجزاء ترکیبی ہیں، ان سے مل کر، اور نقطہ نظر یہ ہو کہ مقصدیت ہو، ناول لکھا گیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ تو ہم نے جو ناول کی تعریف پڑھی کہ زندگی کے کسی خاص موضوع پر لکھا گیا جو ایک قصہ ہوتا ہے وہ ناول ہوتا ہے جو ہو بہو زندگی کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ اجزاء ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں نسوء کا خواب۔ یہ اقتباس کہتے ہیں اخذ شدہ، اخذ کرنا، لیا گیا۔ مولوی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسوء سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کے اندر بھی سورہ تحریم کے اندر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اور پکی توبہ۔ توبۃ النسوء کا معنی کیا ہے جی؟ پکی توبہ۔ تو توبۃ النسوء کے پہلے باب سے لیا گیا ہے۔ باب کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی دروازے کے، لیکن یہاں پر مراد وہ حصہ ہے کتاب کا جس کے اندر ایک ہی موضوع پر بہت سی چیزیں جمع ہوں، وہ جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو باب کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے وضو کے بارے میں بہت ساری حدیثیں جمع کر لیں، مسائل جمع کر لیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں باب الوضو۔ پہلے باب سے لیا گیا ہے۔ اس ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے، میں نے کہا تھا نقطہ نظر، یہ ہوتا ہے نقطہ نظر کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک اعمال کر کے دنیا سے جائے کہ آخرت کی کامیابی بھی مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا میں ایسے رہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کام کرے۔ اس ناول میں مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک سال دہلی میں ہیضے کی ایسی وبا پھیلی، وبا ایسا مرض جو پھیلنے والا ہوتا ہے، ایسی بیماری جو بڑے پیمانے پر پھیلے، جیسے آج کل کورونا، ٹھیک ہے، ہاں، وبا پھیلی کہ ہر روز سینکڑا 100 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہزاروں لوگ مرنے لگے۔ بیماری ایسی آئی کہ 1-2 گھنٹوں میں انسان کا کام تمام کر دیتی، ختم کر دینا، یعنی ایسی بیماری تھی کہ اچانک آتی اور انسان کو لگتی اور ختم ہو جاتا۔ لوگ بیماری کے خوف سے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا جی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ شہر ویران ہو گئے، ویران سنسان ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نسوء دہلی کا ایک مالدار شخص تھا۔ اس ناول کا مرکزی کردار کون ہے جی؟ نسوء ہے۔ آبجیکٹیو ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں گے بیٹا۔ نسوء دہلی کا ایک مالدار شخص تھا، اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو ہیضے سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کوشش کی، لیکن بیماری اس کے گھر میں بھی آ پہنچی۔ ایک ہی ہفتے میں خالہ، ماما کہتے ہیں گھر میں کام کرنے والی کو، خالہ بھی آپ کو پتا ہے، اور والد ایسے بیمار ہوئے کہ کوئی دوا کارگر، کام کرنے والی ثابت نہ ہوئی۔ ایک رات نسوء کو بھی ہیضہ ہو گیا، یعنی پہلے خالہ مری، ماما مری، اور اس کے بعد والد صاحب بھی مر گئے۔ اب ایک رات اس کو بھی ہیضہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، نسوء کو بھی ہیضہ ہو گیا۔ طبیعت ایسی بگڑی کہ موت اس کے سامنے تھی۔ اپنے اچھے برے اعمال نگاہوں کے سامنے آئے۔ حکیم کی دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ وہ مر چکا۔
اب یہاں سے یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ جو ہے ناول شروع ہو رہا ہے، تو آج کا سبق جو ہے ہم اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ بیان کر لیتے ہیں۔ تو سبق کا خلاصہ بیٹا آپ کے سامنے ہے کہ مولوی نذیر احمد صاحب، جنہیں ہم ڈپٹی نذیر احمد بھی کہتے ہیں، ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا، بیگم کا نام صفیۃ النساء تھا، جو ان کے پہلے استاد، عربی کے استاد مولوی عبدالخالق کی بیٹی تھی۔ مولوی نذیر احمد جو ہیں یہ 1830 میں بجنور میں پیدا ہوئے اور 1912 میں دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولوی نذیر احمد صاحب کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ اب انہیں شمس العلماء کا خطاب 1872 میں دیا گیا۔ یہ وہ باتیں جو بک کے اندر نہیں لکھی ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور ایڈمبرا یونیورسٹی نے انہیں LLD کی ڈگری دی، اعزازی، اور پنجاب یونیورسٹی نے انہیں DOL کی ڈگری دی، اور انہیں اردو کا پہلا ناول نگار بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ ان کے بارے میں مولوی عبدالحق صاحب بابا اردو کا قول مشہور ہے کہ ہر پڑھنے والے کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا ناول پڑھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کی کہانی بیان کی جا رہی ہے، یعنی اتنا خوبصورت انداز ہے ان کا۔ ان کی مشہور تصانیف مرآت العروس، بنات الناش، توبۃ النسو، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، رؤیا صادقہ، ایامہ، ترجمہ قرآن پاک اور تعزیرات ہند۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بات بھی کہی کہ ناول جو ہے یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نیا۔ عربی، یہ انگلش زبان والوں نے اطالوی زبان ہی سے اس کو لیا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ نثری قصہ جس میں ہماری زندگی کی ہو بہو تصویر کشی کی گئی ہو۔ ناول کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، ایک پلاٹ ہوتا ہے، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، پیچیدہ اور سپاٹ کردار اور نقطۂ نظر۔ پھر ہم آ گئے اپنے سبق توبۃ النسو کی طرف۔ یہ ایک ناول ہے جو اقتباس ہماری بک کے اندر آیا ہے، یہ توبۃ النسو سے لیا گیا ہے، اور مصنف مولوی نذیر احمد صاحب ہیں۔ قصہ مختصر اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک سال دہلی میں ہیضے کی وبا پھیلی۔ ہیضہ آپ کو پتہ ہے، پیٹ خراب ہو جانا، الٹیاں لگ جانا، یہ ہیضے کی مرض ہوتی ہے۔ وبا اس کو کہتے ہیں جو عام مرض پھیل جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر، تو پھیلی، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرنے لگے۔ نسو جو تھا دہلی کا مالدار شخص تھا، اور اس جو ہمارا ناول ہے اس کا مرکزی کردار ہے۔ اس کے گھر میں بھی آئی، اور خالہ اور ان کے گھر میں کام کرنے والی ماما اور اس کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ایک دن اسے بھی ہیضہ ہوا، اور ڈاکٹر نے اسے دوا دی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیکچر کے اندر بیان کریں گے۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو آبجیکٹیوز بتائے ہیں، اسپیشلی جو ڈیٹس اور جگہ کے نام بتائے ہیں، وہ آپ نے لکھ لینے اور اس کے بعد مجھے سینڈ کر دینے۔ امید ہے کہ آج کا یہ انٹرسٹنگ سبق آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور آپ کمنٹس کر کے مجھے بتائیں گے۔ اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔